السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ کل کی سب سے بڑی پیش رفت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط تھا جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا گیا۔ اس خط کے بھیج جانے کے بعد بہت سے لوگوں کو بہت سی توقعات تھیں کہ جی شاید ہو سکتا ہے کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب حرکت میں آئیں اور اس طرح کے معاملات کا نوٹس لیں۔ آج دوپہر 4 بجے فل کورٹ بلایا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو فل کورٹ کا اجلاس تھا، اس اجلاس کو براہ راست نشر کیا جاتا۔ دوسری طرف جتنی بھی وکلاء تنظیمیں ہیں ان سے بہت سی توقعات تھی لوگوں کو، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ کچھ وکلاء تنظیموں کی طرف سے اس کو کنڈیم ضرور کیا گیا ہے، یعنی کہ جو رپورٹ کیا گیا ہے، خط میں جو لکھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے، لیکن اس طرح سے وکلاء نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی ہے۔ یہ آج کے وکلاء اور آج کی وکلاء تنظیموں کے جو لیڈران ہیں یہ وہ ہیں ہی نہیں جو 2009 میں تھے جب وکلاء تحریک تھی، 2008 میں تھے کہ جب معزول ججز کو بحال کروانا تھا، افتخار چودھری صاحب اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان کو بحال کروانا تھا، اور جو اس وقت جوش تھا، جذبہ تھا، اور وہ نعرے لگتے تھے کہ زندہ ہے وکلاء، زندہ ہیں، تو وہ اب بات نہیں رہی ہے۔ اب سمجھیں آپ کے غبارے میں سے ہوا نکل چکی ہے، تمام وکلاء تقسیم ہو چکے ہیں، بٹ چکے ہیں، اور کوئی کسی کی طرف چل رہا ہے، کوئی کسی کی طرف چل رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب وکلاء تنظیموں کو مینج کرنا ہوتا ہے نا تو بڑے آرام سے مینج ہو جاتی ہیں۔ اور مینج کس طرح سے ہوتی ہیں کہ جو ان کے آفس بیررز ہوتے ہیں، جس طرح سمجھیں صدر ہے، نائب صدر ہے، سیکٹری بار ہے، ان کو اپروچ کیا جاتا ہے اور ان کو اپروچ کر کے قائل کیا جاتا ہے، گھیرا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، یا نوٹوں کی بارش کر دی جاتی ہے تاکہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ اور اب بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے بلا مقابلہ سینیٹر اب بن چکے ہیں حامد خان صاحب، اور مجھے تو لگتا ہے شاید حامد خان صاحب کے بھی بلا مقابلہ سینیٹر بننے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نوٹس لیں گے اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کیس کی سماعت میں یہ حوالہ دیتے ہوئے کہیں گے کہ جی یہ بلا مقابلہ کیسے سینیٹر بن گئے۔ جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کہ جی پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں بلا مقابلہ کیسے چیئرمین بن گئے، تو یہاں پر بھی تو بلا مقابلہ سینیٹرز بنے ہیں نا، اور پہلے بھی بنتے چلے آئے ہیں، اور اس کا حوالہ بھی دیا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو۔ بہرحال جی حامد خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ان کا بڑا اچھا قریبی تعلق ہے، اس وجہ سے وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس میں احتجاج کی کال ہو یا وکلاء کو کہیں کہ نکلو وکلاء اور عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلو، کیونکہ وکلاء تو ہمیشہ کہتے رہے نا کہ جی رول آف لا ہونا چاہیے، اور ہم رول آف لا کے لیے ہی کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارا کالا کوٹ جو ہے وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم رول آف لا کے لیے نکلیں اور رول آف لا کے لیے آواز بلند کریں، لیکن ہمیں ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حامد خان صاحب یا اس طرح کے جو پی ٹی آئی کے بھی اور لوگ ہیں وہ اس طرح سے لیڈ نہیں کر سکتے کہ جس طریقے سے آپ سمجھیں کہ مراد سعید لیڈ کر سکتے ہیں، جس طریقے سے آئی وڈ سے شیر افضل مروت لیڈ کر سکتے ہیں، جس طریقے سے علی امین گنڈا پور لیڈ کر سکتے ہیں، جس طرح سے عاطف خان، شہرام تراکئی، یہ وہ نام ہیں جو پی ٹی آئی کے ماضی میں بھی پی ٹی آئی کو لیڈ کرتے چلے آئے ہیں جب خاص طور پہ احتجاجی سیاست کی بات ہوتی ہے۔ اور ایک اور نام شیخ وقاص اکرم صاحب، ان سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وفاداری کی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب نے، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان پر، ان کی وفاداری پر، ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ مخلصی پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ بہت مشکل دور میں سے گزرے ہیں اور بڑی مشکلات اور بڑا ہی سختیاں برداشت کرنے کے بعد یہ جا کر اس مقام پر پہنچے ہیں اور ممبران قومی اسمبلی بنے ہیں، جن میں سے کچھ پروونشل اسمبلی کے ممبرز بھی بنے ہیں۔ بہرحال اب جہاں تک بات ہے ججز کی، تو ججز سے آپ نے جو ایکسپیکٹ کرنا تھا وہ یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ دیا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے اس پر اس طریقے سے جواب رسپانس نہیں آیا، یوں ہی لگ رہا ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے کر بس آرام فرمایا جا رہا ہے، اور کسی طریقے سے بس ٹال مٹول کر کے یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہاں ہماری بات ہو گئی ہے اور آپ فکر نہ کیجئے، اس معاملے پر دوبارہ آپ کو کبھی کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور یہ معاملے کو وقتی طور پر دبا دیا جائے گا، اس پر خاموشی کرا دی جائے گی۔ دوسری طرف جی جب یہ کل آیا، خط سامنے آیا، تو اس کے بعد کچھ جو نون لیگی صحافی ہیں
جو نون لیگی پٹواری صحافی ہیں ہمارے میڈیا میں، ان کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ جی انہوں نے آ کر بھرپور ان خطوط پر ججز کو لتاڑنا شروع کر دیا اور ان پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. کوئی ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ جی فائنینشلی کرپٹ ہیں، اور کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے تعلقات جوڑ رہا ہے کہ جی دیکھیے یہ ججز بنے کس دور میں تھے، اور جس دور میں یہ ججز بنے تھے وہ دور کس کا تھا، کس کی حکومت تھی. تو اس طرح کا یہ کیچڑ اچھالا جانے لگا. ظاہری سی بات ہے نا، تمغہ امتیاز کسی نے حاصل کیا ہو تو پھر اس کے بعد اس کو اپنی خدمات اور اپنی ملازمت اور اپنی نوکری کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس تمغے کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو نبھانے کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے جملے استعمال کریں. جس طرح سے یہ بات جو بھی میں کر رہا تھا کہ جی یہ ججز کیسے بنے، تو یقیناً اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے. پھر اگر تحقیقات ہونی ہے تو اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے نا، یہ بھی کوئی معمولی بات تو نہیں، بہت بڑی بات ہے. اور اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے بیٹھے ہیں، سو اس پر معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ کیسے وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے ڈائریکٹ بھرتی ہو گئے اور لگ گئے. اچھا، اسی طریقے سے جہاں پر بات ہو رہی ہے تمغہ امتیاز کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمغہ امتیاز کی جگہ تمغہ ہلالی متعارف کروایا جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں دیکھیں جو حلالی پن ہے وہ بڑی مشکل سے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے، اور خاص طور پر ان واٹس ایپ کے صحافیوں پر تو بالکل بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے. جہاں تک کہ محترمہ جنہوں نے تمغہ امتیاز حاصل کیا ہے، ان کی تاریخ کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک دفعہ ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں یہ پیش ہوئیں. ثاقب نثار صاحب نے بلایا جب وہ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، تو بلا کر پوچھا گیا کہ جی بی بی آپ نے یہ پروگرام کیا ہے، اس وقت یہ جی این این پر ہوتی تھی، کہ بی بی آپ نے یہ پروگرام کیا اور یہ پیپرا کی آپ نے بات کی ہے، پیپرا رولز کی، تو یہ تو بتائیے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پیپرا کس کا مخفف ہے؟ تو وہاں پر خاموشی طاری ہو گئی، کوئی جواب ہی نہیں تھا محترمہ تمغہ امتیاز کے پاس کہ جی پیپرا کس کا مخفف ہے. کیونکہ ایک تو وہی بات پھر بار بار عمران خان کی یاد آ جاتی ہے نا کہ جی ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے، تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. اور اتنی دیر میں میرا خیال میں ان کو موقع نہیں ملا، یا ان کے واٹس ایپ پر ان کی رہنمائی نہیں آئی کہ اس پر اس طریقے سے یہ لفظ اسے سیکوینس سے استعمال کرتے ہوئے یہ جواب دے دینا ہے پیپرا رولز کو لے کر. تو ان کے پاس کوئی اس چیز کا جواب نہیں تھا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ میڈیا پر یقیناً جو لوگوں کا بھروسہ ہے، جو الیکٹرانک میڈیا پر لوگوں کا بھروسہ ہے، وہ اب بالکل ختم ہو چکا ہے. الیکٹرانک میڈیا کو لوگ نہ اب دیکھتے ہیں، نہ اس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا کو لوگ اب اس طریقے سے پسند کرتے ہیں. لوگوں کے دلوں سے اتر چکا ہے الیکٹرانک میڈیا، اور انہی صحافیوں کی وجہ سے، انہی صحافیوں کے کارناموں کی وجہ سے، کہ جس میں یہ حسن ایوب سر فہرست ہیں، پھر یہ محترمہ تمغہ امتیاز جنہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی اب تمغہ امتیاز لکھ کر دے دی. یقین مانے بندے کو شرم آتی ہے کہ جب اگر کہیں پر کوئی کسی سے اپنے آپ کو بیچ کر، اپنے آپ اپنی زبان اپنے الفاظ کا سودا کر کے اگر آپ کہیں سے کوئی ریوارڈ حاصل کریں تو بندے کو شرم آتی ہے. مجھے کم از کم شرم آتی ہے. ہر اس شخص کو شرم آئے گی جس میں ذرا سی بھی نا نقطہ برابر بھی غیرت ہوگی، اس کو شرم آئے گی. وہ اس طرح سے کہیں سے کسی سے کوئی تحفے میں دیا گیا ایوارڈ نہیں لے گا اور اس کے بدلے ان کی بولی نہیں بولے گا. میں تو کم از کم کسی کی بولی ایسے نہیں بول سکتا ہوں، نہ کبھی میں نے بولا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے لیے بات کروں گا تو دل سے کروں گا، حق سچ کی بات کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا، خاموش ہو جاؤں گا. لیکن یہ جھوٹی مکاری فریبی، یہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے ہیں. اور لیکن جن سے ہوتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں اور جا کے تمغہ امتیاز لیتے ہیں، اور یوں تمغہ امتیاز لیتے ہیں بغیر شرم کے. مطلب شرم ہی ختم ہو چکی ہے. جب شرم ختم ہو جائے تو پھر یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال جی کوئکلی میں ایک دفعہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ججز کے خطوط ہیں جو بھیجے گئے ہیں، جس پر اب ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے اور ان پر اور بھی دیگر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ الٹیمیٹلی یہ ججز ریزائن کر دیں گے. کیونکہ اب یہ معاملہ کھل کر سامنے آ چکا ہے، تو اس پر ججز اب استعفیٰ دیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ چیف جسٹس کی طرف سے بھی اس کے اوپر کوئی ہل جل نہیں ہوئی ہے. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ وہاں سے اب لالی پاپ دی جائے گی، کہا جائے گا فکر نہ کریں مسئلہ حل ہو جائے گا. اس میں جو خط تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 ججز نے لکھا تھا. ان 6 ججز نے یہ بتایا، رہنمائی حاصل کی کہ جی ہمیں بتائیے کہ اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہو کہ جہاں پر ہمیں ڈرایا دھمکایا جائے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کی طرف سے، تو ہمیں اس کے اوپر کیا کرنا ہے. پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کے فیصلے کا جو ورسز فیڈریشن آف پاکستان سے اس کا حوالہ دیا گیا کہ جی یہ ثابت ہو گیا کہ ان کو غیر قانونی طور پر ہٹایا گیا تھا، ان کا ہٹایا جانا غلط تھا. اور یہ سب تب ہوا کہ جب انہوں نے اس وقت بتایا کہ کس طرح اس وقت کے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید
مداخلت کرتے تھے اور بینچز بنواتے تھے اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اسلام آباد میں مداخلت کرتے تھے، لیکن پھر ساتھ میں ختم یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ جی وہ جو لوگ تھے اب ان کے ساتھ کیا ہوگا. ان کے ساتھ بھی اگر کوئی سزا وغیرہ کا تعین ہو جاتا، ان کو سزا سنا دی جاتی کہ جو اس کام کے لیے ذمہ دار تھے، جنہوں نے غیر قانونی طور پہ ہٹایا یا جن کی وجہ سے پھر یہ سارا کچھ ہوا، تو پھر یہ مستقبل کے لیے سلسلہ رک جاتا. لیکن چونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کا یہ کہا گیا اس خط میں کہ جی اس پہ بھی رائے ہونی چاہیے کہ جی کیسے اس معاملے کو چلایا جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ مزید اس میں بتایا گیا کہ جی کس طرح ایک کیس تھا جس میں محمد ساجد ورسز عمران خان، یعنی کہ عمران احمد خان نیازی صاحب تھا، اور اس کے اندر ایک جج نے کہہ دیا کہ جی یہ کیس کی مینٹینیبلٹی پر بات تھی. تو انہوں نے کہا جی ایک نے کہہ دیا کہ مینٹینیبل ہے، دو نے کہہ دیا کہ مینٹینیبل نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جی ان کے دوستوں کے ذریعے اور ان کی فیملی کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ جی آپ بھی کہہ دیں کہ یہ مینٹینیبل ہے، اور یہ ISI کے لوگوں کی طرف سے ایسا ہوا. اور پھر اس کے بعد ان ججز نے اپنی سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر مزید سیکیورٹی بھی مانگی کہ ہمیں مزید سیکیورٹی دی جائے. پھر بتایا گیا جی مئی 2023 میں ایک جج کے برادر ان لا کو اغوا کیا گیا، اور 24 گھنٹے کے بعد پھر انہیں واپس بھیجا گیا. ان کو بجلی کے شاکس دیے گئے، جھٹکے دیے گئے بجلی کے، ان پر تشدد کیا گیا، ان سے ویڈیو بنوائی گئی، ان سے بے بنیاد الزامات بلوائے گئے اس ویڈیو میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس جج کے خلاف ایک شکایت بھی دائر کر دی گئی. میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ میاں داؤد نامی آدمی کہ جس نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف درخواست دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور انہی جج صاحب، یہی وکیل صاحب جو ہیں میاں داؤد، یہ عمران خان پر جس آدمی نے حملہ کیا تھا نوید، اس کے بھی یہ وکیل ہیں. اور اب آپ تیسری بات سنیں کہ آج اسی آدمی نے، میاں داؤد نے، سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ جی ان ججز کے اوپر، یہ جو 6 ججز ہیں نا، ان کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل میں فیصلہ کیا جائے اور ان کے معاملات کو دیکھا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کون کس سے کیا کروا رہا ہے. تو بتایا گیا کہ جی وہ جو اغوا کار تھے، انہوں نے پھر جب انہیں چھوڑ دیا تو پتہ یہ چلا کہ جی اس پر اس طریقے سے تشدد ہوا ہے. پھر اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ جی اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ اسلام آباد کو دیکھتے ہیں اور یہ رپورٹ کرتے ہیں چیف جسٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہیں وہاں پر بھی اسی طریقے سے دھمکیاں وغیرہ دی جا رہی ہیں اور معاملات وہاں پر بھی اسی طریقے سے چلائے جا رہے ہیں. اور ایک جج صاحب جو تھے، جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج تھے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے، ان کے گھر پہ کریکر پھینکا گیا تاکہ انہیں ڈرایا جا سکے. اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈسکس ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی نالج میں بھی ہے، لیکن پھر بعد میں ان جج صاحب کو، جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، ان کو OSD بنا دیا گیا. OSD بنا کر ان کو پہلے تو یہ چونکہ ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد تھا، ان کو لاہور پنجاب واپس بھیج دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو بہاولپور بھیج دیا گیا اور OSD بھی بنا دیا گیا، یعنی کہ سزا کے طور پہ کہ بھائی آپ نے یہ بات ہی کیوں کی ہے اور آپ نے یہ معاملہ اٹھایا ہی کیسے ہے. اچھا، پھر اسی طریقے سے جو خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ جی پہلے بھی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ چکے ہوئے ہیں، جو کہ ساتھ میں 2 خطوط کا حوالہ بھی دیا گیا، اس پر بھی کوئی ہل جل نہیں ہوئی ہے. پھر اس کے علاوہ جو آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی بات ہوئی کہ جی اس معاملے کو اس وقت کے عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے، ان کی نالج میں لایا گیا، ان کو بتایا گیا، ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی. پھر ایک ملاقات دوبارہ ہوئی عمر عطا بندیال صاحب سے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے، ان کی نالج میں لایا گیا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی میں نے بات کر لی، اب دوبارہ ایسے نہیں ہوگا. اور پھر اسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس وقت سب سے سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ کے، 19/5/2023 کی یہ بات ہو رہی ہے، تو ان کی بھی نالج میں لایا گیا، لیکن انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. پھر یہ بتایا گیا کہ جی ایک جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا جو سرکاری گھر ہے وہاں پر جب ڈرائنگ روم میں کچھ چیزوں کا رد و بدل ہو رہا تھا، یعنی کہ کام ہو رہا تھا گھر میں مرمت کا، تو ایک لائٹ اتاری گئی جو کہ دیوار پہ لگی ہوئی تھی. اس لائٹ کے پیچھے سے پتہ چلا کہ اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے جس میں سم کارڈ بھی ہے، اور وہ کیمرہ آڈیو اور ویڈیو براہ راست کہیں پہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا جو ڈیٹا ہے، جو USB ہے، اس پہ کاپی کیا گیا، اور کاپی کر کے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے وہ ویڈیوز چلائی بھی گئیں. اور ان کا جو جج صاحب کا ماسٹر بیڈ روم تھا، اس ماسٹر بیڈ روم میں بھی اسی طریقے سے کیمرہ لگا ہوا تھا اور اس طریقے سے سرویلنس کی جا رہی تھی. اور یہ سب کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی نالج میں تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کے اوپر بھی کچھ بھی نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہوئے جی کہا گیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ آئینی عہدہ ہے، اور ہم نے آئینی طور پر جو حلف اٹھایا اس پہ یہی ہے کہ جو عوام، ہم نے قانون اور انصاف، قانون کے مطابق ہم نے اور آئین کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اور اگر اور اس وقت کی اس کی ضرورت ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو بحال کیا جائے
تاکہ جو لوگوں کا بھروسہ ہے ججوں کی صلاحیت میں اور ان کے نیوٹرل ہونے میں اس کو برقرار رکھا جا سکے، اور اگر وہ چونکہ اب تک نہیں ہے تو اس کو بحال کیا جا سکے۔ اچھا، اس خط میں 6 لوگوں کے دستخط موجود ہیں، طارق محمود جہانگیری صاحب کے، محسن اختر کیانی صاحب کے، جسٹس بابر ستار، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان۔ اچھا، جو اس سے پہلے کے 2 خط ہیں، جیسے کہ 10 مئی کا جو خط ہے نا جی، 10 مئی کے خط کے اندر بھی واقعات لکھے گئے ہیں کہ کس طرح جسٹس طارق محمود جہانگیری کو، جسٹس محسن اختر کیانی کو اور جسٹس ارباب محمد طاہر کو ان کو دھمکایا گیا، اور ان کے عزیز و اقارب کے ذریعے، ان کے فیملی ممبرز کے ذریعے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا تاکہ جن وہ بینچز میں تھے اس میں وہ مرضی کے فیصلے دیں۔ اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ جن کیسز میں مرضی کے فیصلے کروائے جا رہے تھے اس میں پولیٹیکل کیسز بھی تھے، اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب جو ہیں، ان پر جب وہ کوئٹہ گئے تو ان کی فیملی سے ان کو پتہ چلا کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، اس کے لوگ آپ کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں ان کی چھان بین کر رہے ہیں تاکہ اس کی بدولت جو اپنی مرضی کا فیصلہ کروایا جا سکے۔ اور بلکہ اس سے پہلے محسن اختر کیانی صاحب کو بھی جو دھمکیاں ملی تھیں اس میں کہا گیا تھا کہ مرضی کا فیصلہ کریں ورنہ آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے اگر آپ مدد نہیں کریں گے یا آپ رابطے میں نہیں آئیں گے۔ اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں بھی ججز ہیں، کتنے ہیں جی؟ 3 اور 3 6 ججز ہیں، لیکن اس میں ایک تو جو نام نہیں ہے وہ ہے جی اس میں نام جسٹس سمن رفعت امتیاز کا نام نہیں ہے جی۔ اس میں یہ جو خط بھیجا گیا تھا 10 مئی 2023 کو، اس میں جسٹس سمن رفعت امتیاز کا نام نہیں ہے، اس میں باقی جج صاحبان ہیں، لیکن یہ 6 اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس میں میاں گل حسن اورنگزیب کا نام ہے، لیکن میاں گل حسن اورنگزیب کے دستخط نہیں ہیں اس خط پہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹاپ پہ یہ میاں گل حسن اورنگزیب کا نام ہے، لیکن میاں گل حسن اورنگزیب کے اس پر دستخط نہیں ہیں، جو کہ حیران کن ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ جی میاں گل حسن اورنگزیب بھی ہر بینچ میں ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی جو ریلیف ملا اس میں میاں گل حسن اورنگزیب تھے، تو لہٰذا کچھ نہ کچھ معاملات ہیں جو کہ چل رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں۔ میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ایک ہی پچ پر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خط اور ہے جی جو کہ 12 فروری کا ہے، اس کے اندر بھی بے شمار الزامات لگائے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ جی ہر بینچ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب خود بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ جب اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو اس وقت عامر فاروق صاحب بطور سینئر موسٹ جج وہ بینچ تشکیل دیا کرتے تھے، یا رجسٹرار کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن اب جب کہ وہ بھی آ گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی آ گیا، جو قانون ہے اس کے مطابق تو یہ اکیلے کسی ایک فرد نے فیصلہ نہیں کرنا نا، بینچ نہیں بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اب بھی عامر فاروق صاحب باز نہیں آ رہے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے بینچ بناتے ہیں اور کسی اور کو اس میں شامل ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ایسا نہ کیجیے تاکہ معاملات جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ٹھیک رہ سکیں۔ سنگین الزامات ہیں، ان پر بات کل بھی ہوئی، آج بھی ہوئی، آگے بھی ہوتی رہے گی، لیکن اس میں سے جو وکلا تنظیموں کا رول رہا ہے اب تک وہ بڑا مایوس کن رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ میاں داؤد ہیں وہ وکیل صاحب، جن وکیل صاحب نے اس عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا تھا اور جس شخص نے حملہ کیا تھا اس کے وکیل بھی میاں داؤد تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کی تھی، وہ بھی دائر کرنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہی صاحب تھے میاں داؤد۔ اور آج انہوں نے دوبارہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی اور اس میں کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور ان ججز سے پوچھیں کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور ان کے معاملات کیا ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔